شوہر فحش فلموں کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے؟ خاتون نے پوچھا ہے، میرے شوہر فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور میرا حق ادا نہیں کرتے، جب کہوں تو مار پیٹ کرتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے نام بھی لکھا ہے، ایسے مسائل میں اپنا نام نہیں شو کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہے کہ ان کے شوہر اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ پر یا کمپیوٹر کی پر یا موبائل پر فحش چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ عیبوں کو، ان کے جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو اچھالنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ اسلام کا حکم ہر ایک کے بارے میں ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کا بھی عیب پر مطلع ہوں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے عیب کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہ کریں۔ اجنبی لوگوں کے بارے میں جب یہ حکم ہے کہ ان کے عیب پہ پردہ ڈالیں، تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے۔ ان کو رسوا کرنا لوگوں کے سامنے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، یہ اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا جرم ہے۔ اور عورت کے لیے تو سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو اپنے شوہر کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، بتانا کہ میرا میاں یہ کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ جب میں فون سنا کرتا تھا، اب تو بہت کم سنتا ہوں، بعض خواتین جن کو میں جانتا تھا وہ بتاتی تھی کہ ہمارے شوہر جو ہے یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں غصہ کرتا ہوں ان کے اوپر کہ آپ کیوں میرے سامنے اپنے شوہر کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ یعنی یہ کیوں شو کر رہی ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ایسے کرتا ہے؟ اول تو اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی ہوں، نہ کرتا ہو، کسی کو ویسے ہی رسوا کر رہی ہوں۔ اور اگر واقعی سچ بھی بول رہی ہیں تو کسی مفتی کو یا کسی عالم کو یا کسی جس کو آپ بزرگ سمجھتی ہیں، اس کو اپنے شوہر کا نام لے کے کیوں بتا رہی ہیں؟ یعنی وہ تو ایک جرم کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن آپ نے بھی تو ایک جرم کر لیا نا۔ علماء کہتے ہیں کوئی شخص اگر چھپ کے گناہ کرتا ہے تو جیسے وہ مجرم ہے، اس کے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنے والا برابر ہی کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے اس کے گناہ سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے ستار، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اللہ کو یہ صفت پسند ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے کسی بھی جرم پر، اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت پر مطلع ہوتی ہے تو عورت کے لیے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کے شوہر کا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈالے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اگر کسی سے رہنمائی لینی ہے، کسی عالم سے، مفتی سے، تو اپنا بھی نام ظاہر نہ کرے وہ خاتون، بلکہ یہ بتائے کہ ایک خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے میاں یہ کام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یوں بتانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ایک مقدس رشتہ ہے۔ اسی طرح مرد اگر بیوی کے کسی ایسے راز پہ مطلع ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں میں جا کے بیان کرنا شروع کر دے، یا لوگوں سے یا کسی مفتی کے پاس آ کے بتایا کہ میری بیوی یہ کر رہی ہے۔ بھائی یوں بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب، ایک شخص نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھوایا ہے کہ اس کی وائف یہ غیر یعنی شرعی حرکات اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتی ہے، تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، کسی پہ رکھ کے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا مطلب ایک دوسرے کی عیوب پہ پردہ ڈالنے والے۔ تو لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے وہ راز جانتے ہیں تو دوسرے نہیں جانتے، تو ایک دوسرے کو پردہ ڈالیں، چھپائیں۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی کوئی خاتون اس قسم کا سوال پوچھیں تو اپنا نام بھی ظاہر نہ کریں، یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے میاں یہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بتائیں کسی خاتون نے پوچھوایا ان کے میاں یہ کرتے ہیں۔ یا مرد اگر پوچھے تو یوں پوچھے، بھئی ایک صاحب نے پوچھوایا ان کی وائف اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اور اس طرح کے مشورے ویسے بھی نجی مجلس میں دیے جاتے ہیں۔ یہ میں علی الاعلان اس طرح کے مسائل پڑھتا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ والا مسئلہ اسپیشل اس لیے پڑھ لیا ہے تاکہ یہ میں بتا سکوں کہ اپنے شوہر کے باتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کرنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہ مسئلہ کامن بہت ہو گیا ہے۔ یعنی آج کل یہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایتیں ہیں کہ میاں صاحب اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی غیرت مند خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس کو اب برائی سمجھا ہی نہیں جانے لگا۔ تو جو مرد بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی بیویوں کو شکایتیں ہیں، تو اس کے بارے میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو میں نے بتایا کہ اس کے راز کو لوگوں کے سامنے فاش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کر لے، لیکن اگر ایک دفعہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گیا
تو انسان اللہ کے سامنے 100 بار گناہ کر کے 100 بار توبہ کر کے وہی پہلا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کے ظرف بہت چھوٹے ہوتے ہیں. جب لوگ کسی کے گناہ پر مطلع ہو جائیں تو وہ 100 دفعہ بھی بعد میں توبہ کرے، لوگ نہیں مانتے اس کو، لوگوں کی نظر میں انسان دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اس لیے پہلا تو یہ کہ اس کے عیب کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. خاص طور پر بچوں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر آتی ہیں، بچوں کے دل سے اپنا باپ کا تقدس نکلتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض خواتین جھوٹے الزام بھی لگا دیتی ہیں شوہر کے اوپر، اور پھر شوہر جھوٹے الزام لگانا شروع کرتا ہے. پھر گواہ نہیں ہوتے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے، تو ایک عجیب ٹینشن میں معاملہ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کا جو صاف ستھرا حکم ہے، بھائی کسی کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، گناہ ہے، اس کو چھپاؤ، وہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ کسی سے بھی گناہ چھڑوانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن چھڑوانے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے میں مزید فساد پیدا نہ ہو. تو عورت چونکہ شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، وہ اگر شوہر پہ زیادہ سختی کرنا شروع کر دے گی تو معاملہ صحیح ہونے کے بجائے اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط آدمی ہے تو یہ اگر مجھے چھوڑ بھی دے گا تو کیا ہوگا. تو اگر اللہ نہ کرے وہ چھوڑ دے گا، کل ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو بندہ ملے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو، وہ اس سے بھی زیادہ برا آدمی ہو. میرے علم میں ہیں ایسی خواتین جنہوں نے چھوڑا اپنے شوہر کو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو دوبارہ شادی کی تو اس سے بھی زیادہ خراب نکلا وہ. تو اصلاح تو کرنی ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ جس سے معاملہ مزید خرابی کی طرف نہ جائے. چونکہ شوہر کا بہرحال ایک مقام ہے، تو بند کمرے میں عورت اپنے شوہر سے محبت سے یہ بات کرے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ برائی ہے، اور یہ برائی جو ہے آپ چھوڑنے کی کوشش کریں. کل بچوں کو پتہ چلے گا ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، کیونکہ یہ برائیاں چھپتی نہیں ہیں، یہ ظاہر ہو جاتی ہیں بالآخر، اور آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ کے لیے جو ہے میرے دل میں آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے، آپ کا تقدس خراب ہو رہا ہے. ظاہر یہ تو عظمت تو نکلے گی شوہر کی دل سے جب میاں صاحب اس طرح کی حرکتیں کریں گے. تو محبت سے اس کو آرام سے سمجھائے. اور دوسری بات اپنے بارے میں بھی غور کرے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میاں بیوی کے ایک آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عورت اس میں مرد کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر رہی ہو، مرد کے لیے زینت اختیار نہ کر رہی ہو. بعض مرد اس برائی میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ اس بیس میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کو وقت نہیں دیتی تھیں، ان کے لیے زینت اختیار نہیں کرتی تھیں، پھر وہ برائی کی طرف چلے گئے. پھر جب وہ عورت نے توبہ تو کر لی، لیکن مرد کو پھر اس برائی کی عادت پڑ چکی تھی. تو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی مرد اگر نہیں سدھرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا یا تو اللہ کے خوف سے سیدھا ہو جاتا ہے یا ڈنڈے کے خوف سے. اب شوہر پہ کون ڈنڈا چلائے گا؟ کون؟ یعنی پولیس کو تو بتانے سے رہے آپ جا کے کہ میاں یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو پولیس آ کے سیدھا کرے گی اس کو. تو اب جو بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ اپنے والد کے بارے میں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد کی کچھ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. میں کہتا ہوں یار آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہو اس کو؟ وہ آپ کا باپ ہے، آپ اس پہ زبردستی نہیں چلا سکتے. تو ایسے موقع پہ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے اس کو سمجھائیں، میاں کو چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اللہ اس کو ہدایت دے. اور یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ بہرحال شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا حق بہرحال ادا کرے، کیونکہ اللہ نے ڈیزائرز تو دونوں میں رکھی ہیں. اگر وہ اس طرح فلموں کا عادی ہو گیا ہے کہ وہ بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ تو پھر عورت پہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. پھر ایسے موقع پہ عورت، کیونکہ اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنے کی اجازت ہے، جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے، لڑائی کی بھی اجازت ہے. تو پھر اگر عورت کا جو واجب حق ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہوتی ہے، اور اس میں عورت کے بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر مرد گھر میں اپنی بیوی کو اس طرح ٹائم نہیں دے گا، اس کی ڈیزائرز کو پورا نہیں کرے گا، تو عورت کے خود بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. تو ایسے اس بیس پر عورت اپنے شوہر سے لڑ سکتی ہے، اور اس کو لڑنا چاہیے کہ آپ حرام کاری کی طرف تو آپ کے جو ہے نا وہ اس میں تو آپ کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور جو ہے جو آپ کا واجب حق بنتا ہے، جو اللہ نے حلال کیا ہے، تو اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. تو اس بیس پر عورت اپنے شوہر سے لڑ بھی سکتی ہے. اور اگر مرد اس کا واجب حق ادا نہیں کر رہا اور عورت کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس بیس پہ عورت اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے.